سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل نورانی دنیا کو اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ بہترین خطیب، بہترین عالم، لاکھوں کروڑوں کے سبھا میں بولنے والا اسپیکر جناب سید علی وقار حضرت علامہ مولانا شاہ سید نورانی شاہ صاحب قبلہ مدد ذلہ العلی والنورانی، ان سے میری مراد ہے کہ وہ آئے اور اپنے پھر بخش خطاب اور دھیرے دھیرے آواز سے ہم سب کی قلوب و اذہان کو منور مجلہ مزدہ مصفح فرمائے۔ آئیے مقرر عظیم آتا ہے، جانے لطف عظیم آتا ہے، اہل بطل کو شاد نہ کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ آئیے ان کے استقبال کے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلط اعلی حضرت سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ کے سامنے حضرت علامہ نورانی شاہ صاحب مائک پر۔ آج کی نورانی عرفانی محفل میں جلوہ بار علماء کرام، سادات حضرات، بالخصوص حضرت علامہ مولانا آفتاب رضا قبلہ و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا خیر بما یجمعون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک کا کروڑا شکر و احسان کہ جو ہم جیسے گناہگار لوگوں کو ہر سال میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق بخشتا ہے، اور اس پر کروڑوں شکر یہ کہ اللہ نے ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا ہے۔ آپ حضرات میری طرف توجہ رکھیں، ایک ہی ہے وہ کر لے گا جو کرنا ہے اسے، اور قریب میں آئیں گے تھوڑا تو سننے میں اور مزہ آئے گا۔ تھوڑا قریب میں آئے، ٹیپ لگا کر نہ بیٹھے، آگے آئے۔ یہ بڑی پیاری اور ادب والی محفل ہے، یہاں اگر آئے ہو تو کچھ لے کر جائیے، اور یوں ہی آئے یوں ہی خالی ہاتھ چلے گئے تو نہ آنے کا فائدہ نہ جانے کا فائدہ۔ آپ حضرات سبھی اس چیز سے باخبر ہیں، آج کے دن کی جو خوشی ہے، خدا کی قسم اگر قرآن و حدیث پڑھنے والے ہیں نا، کائنات کی ساری خوشیاں آج کے دن کی خوشی پر قربان ہو جائے۔ ساری کائنات کا انسان آج کی خوشی پر قربان ہو جائے پھر بھی یہ کم ہے، کیونکہ یہ محفل میلاد کا جلسہ ہے، یہ کسی عام لیڈر کا جلسہ نہیں یا سی ایم پی ایم کا جلسہ نہیں ہے کہ یہاں
خلاف شرع کام کرنے نہیں، یہ کائنات میں جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات پیدا فرمائی ہے اس کی آمد کا جلسہ ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، ایک آیت سرکار کے آنے پر اور ایک آیت سرکار کے آنے پر خوشی منانے پر، کیونکہ آج کی جو خوشیاں ہیں، ایک عاشق رسول کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کہتے ہیں شیطان کو، شیطان نبی کی آمد پہ خوشی نہیں مناتا، روتا ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ اور میں کل ہی قاری صاحب سے کہتا کہ اب ہمیں یہ جملہ تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے، ابلیس نہیں، اس کو جمع کر دینا چاہیے، سوائے ابلیسیوں کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، کیونکہ اب ابلیس کے چہرے پہ تو بہت سارے ہیں جو میلاد کو بدعت یا حرام یا اس طرح کے فتوے لگاتے ہیں، اس کو جمع کر کے بول دینا چاہیے تاکہ وہ سب اس میں شامل ہو جائے۔ اب کیونکہ عید میلاد النبی کی جو خوشیاں، میں نے قرآن کی جو آیت تلاوت کی ہے اس پر روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہم اور آپ ایمان کا دعویٰ پیش کرتے ہوئے، اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کو ہی مخاطب کر کے کہا ہے ایمان والو محبوب پر درود پڑھو۔ آئیے ہم اور آپ مل کر درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک بار جی لگا کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سننے کے موڈ میں ہے، سننے کے موڈ میں ہے، جو سننے کے موڈ میں ہے ایک بار بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ، ایک بار پھر یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا اللہ کی طرف سے نور۔ آپ حضرات مجھے سماعت کر چکے ہیں 2-4 جمعہ میں، میں زیادہ تر اتنا کوئی خاص مقرر نہیں ہوں، کوئی بہت بڑا عالم دعویٰ نہیں ہے میرا، لیکن الحمدللہ ایک ایک نقطے پر آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا رہوں گا چند چیزیں جو دور حاضر میں ہمیں جن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم، تحقیق کہ آیا تمہارے پاس، کس کے پاس؟ ہمارے پاس، ہم مومن ہیں نا، ہمارے پاس آیا کس کی طرف سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کیا آیا؟ فرمایا نور آیا۔ اب ظاہر ہو گیا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی کو نور مانتے ہیں، اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کا اعتراض میرے اور تیرے اوپر نہیں، کسی بریلوی عالم پر نہیں، کسی سنی عالم پر نہیں، اعتراض اللہ پر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، اس کو میں نے تم نے نہیں بنایا، اللہ نے نور بنایا۔ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور روشن کتاب۔ کہ دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ایمان والوں پر اللہ کا احسان ہوا جب اس نے اپنے محبوب کو تم پر مبعوث فرمایا۔ رسول کی بعثت ہوئی، رسول آئے۔ قرآن کی دونوں آیتوں سے کہیں اللہ فرماتا ہے رسول کو بھیجا، کہیں اللہ فرماتا ہے مبعوث فرمایا، کہیں فرماتا ہے آیا۔ ان آیا اور بھیجا اور مبعوث فرمانے سے معلوم یہ ہوتا ہے رسول اس سے پہلے کہیں موجود تھے تبھی بھیجا ہے، رسول اس سے پہلے کہیں موجود تھے تبھی بھیجا ہے، ورنہ جو موجود نہیں۔ ابھی آپ کہیں کہ ہمارے پاس ایک انسان آیا امام صاحب کی طرف سے بھیجا ہوا، اب وہ انسان موجود ہوگا جبھی نہ آپ کے پاس آئے گا، انسان ہوگا ہی نہیں، آپ اعلان کر دو گے تو یہ اعلان کرنا بیکار ہوگا۔ یہ تو قرآن ہے، قرآن کہتا ہے اللہ نے بھیجا تمہیں، تو رسول پہلے کہیں تھے یہ ماننا پڑے گا، رسول کہیں تھے یہ ماننا پڑے گا۔ تو ہاں رسول ہے، لیکن رسول کی آمد کی خوشیاں قرآن کہتا ہے اے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، فبذلک فلیفرحوا مما یجمعون۔
اے محبوب فرما دیجئے اپنی امت کو، جب تم پر اللہ کا فضل ہو، جب تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو، پھر کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ، اور یہ خوشیاں منانا خیر مما یجمعون، اس سے بہتر ہے جو تم اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہیں۔ یہ خوشیاں منانا اس سے بہتر ہے جو تم اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہیں۔ اب ہم آقا کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ کس کی خوشی منا رہے ہیں؟ کوئی انسان ہے اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے، کتنا خوش ہوتا ہے؟ کوئی انسان ہے جو غریب ہے، جس کو ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کا کھانا اس کے پاس نہیں ہے، اگر اس کو ایک مہینے کا کھانا کوئی انسان دے دے وہ کتنا خوشی ہو ہے، اس کی غربت اٹھ جا رہی ہے۔ اسی طرح کوئی انسان ہے، اس کے ماں باپ سلامت ہیں اور ماں باپ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ انسان کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان ہے وہ علم رکھتا ہے اور اس کے چاہنے والے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ نے دنیا میں جتنی خوشیاں رکھی ہے، ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی میرے نبی کی آمد کی خوشی ہے۔ جب تمہارے گھر بیٹا پیدا ہو تم اس کی خوشیاں منا سکتے ہو۔ تمہاری ماں تمہارا باپ تم پر راضی ہو، تمہارے لیے دعا کرتے ہو، تم اس کی خوشیاں مناتے ہو۔ تمہیں کوئی انعام دے دے تم اس کی خوشیاں مناتے ہو۔ تمہارا بچہ حافظ قرآن ہو جائے تم اس کی خوشیاں مناتے ہو۔ تمہارا بچہ عالم دین ہو جائے تم اس کی خوشیاں مناتے ہو۔ تمہیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے نواز دے تم اس کی خوشیاں مناتے ہو۔ جب یہ ساری خوشیاں منانا جائز ہے تو مصطفیٰ کی خوشی منانا کیوں جائز نہیں؟ ساری خوشیاں مصطفیٰ کی آمد کی خوشی پہ قربان ہو جائے۔ آج کے دن میرے اور آپ کی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ مہینہ ربیع الاول، ربیع کا معنی بہار، اول معنی پہلا، کیا معنی؟ پہلی بہار، یعنی سرکار جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے پوری دنیا ظلمت قدہ میں پھنسی ہوئی تھی۔ پوری دنیا کوئی سورج کو خدا مانے سورج کی طرف پھنسی ہوئی، کوئی چاند کو خدا مانے ادھر پھنسی ہوئی تھی، کوئی آگ کی پوجا کر کے اسے خدا مان رہا تھا، کوئی شجر کو خدا مان رہا تھا، کوئی حجر کو خدا مان رہا تھا۔ جو یتیم تھے وہ غلام بنے ہوئے تھے اور جو غریب تھے ان کا پرسن حال کوئی دنیا میں نہیں تھا۔ اگر قوموں میں لڑائیاں ہوتی ایک دوسرے کے قتل کر دیتے، انسانیت کی کوئی قدر نہیں تھی۔ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر مخلوق میں ان لوگ بسے ہوئے تھے۔ کوئی شجر کی عبادت کر رہا ہے، کوئی حجر کی عبادت کر رہا ہے، کوئی شمسی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی قمر کی عبادت کر رہا ہے۔ اس ایسے وقت میں وہ قوم جو اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، ایسا اندھیرا قوم میں آ چکا تھا کہ اگر کسی ظالم کے گھر میں، کسی انسان کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچی کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ہٹا ہوا لے جاتا، زمین میں اس بچی کو سامنے رکھ کر اپنے ہاتھ سے گڈھا کھود دیتا تھا۔ یہ بچی ابا جان آواز لگا کر اسے پکار رہی، لیکن اس ظالم کے دل میں تھوڑی سی نرمی بھی نہیں آتی تھی۔ اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے زمین میں گڈھا کھود کر اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑ دیتا اور وہ بیٹی باپ کو آواز لگاتی رہتی تھی، لیکن اس کا دل بگڑتا نہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کے اس کو زمین میں گاڑ دیتا تھا۔ شراب نوشی عام تھی، شراب نوشی کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا، زناکاری عام تھی، بدکاری عام تھی، رشوت عام تھی، ڈکیتی عام تھی، سارے ظلم میں کائنات کا انسان پھنس چکا تھا۔ لیکن ایسے ہی وقت میں 12 ربیع الاول میں صبح کے وقت میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آقا دنیا میں تشریف لائے، ظلم اٹھ گیا۔ آقا دنیا میں آئے، اندھیرا اٹھ گیا۔ آقا دنیا میں آئے، شراب نوشی ختم ہو گئی۔ آقا دنیا میں آئے، بیٹی کو دنیا میں جینے کا حق مل گیا۔ آقا دنیا میں آئے، انسانوں میں جو خون ریزیاں ہوتی تھی وہ اٹھ گئی۔ میرے آقا کی آمد سے یہ زمین بھی سیراب ہو گئی، آسمان بھی خوش ہو گیا۔ اب میرے آقا کو اللہ نے نور فرمایا۔ ہم آقا کو نور بھی مانتے ہیں، ہم آقا کو بشر بھی مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہے اپنی طرح بشر
تو اس جیسا پلیت بھی دنیا میں کوئی نہیں. ہم آقا کو نور بھی مانتے ہیں, بشر بھی مانتے ہیں, لیکن نور البشر مانتے ہیں, اپنی طرح بشر نہیں مانتے. اب ہم یہ میلاد کا جلسہ منا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں. آج آپ نیٹ کھولو, کمنٹ سے دنیا بھری ہوئی ہے. ہزاروں کمنٹس میلاد کے خلاف ہیں, ہزاروں غلط حوالے میلاد کے خلاف ہیں. حالانکہ جو لوگ آج اس کو بدعت کہتے ہیں نا, ان کے بڑے بڑے گرو گھنٹال بھی میلاد منا کے جاتے ہیں. قرآن مقدس میں جو میں نے آیت تلاوت کی, آئیے اس کے تحت میں آپ کو بتاتا ہوں. جو سنت ہے, سنت کی 5 قسمیں ہیں. سنت کا کیا معنی ہے؟ طریقہ. ہم کہتے ہیں نا یہ کام نبی کا سنت ہے. کھانا کھانے کا طریقہ نبی کی سنت کے مطابق, داڑھی نبی کی سنت ہے, یہ لباس نبی کا سنت ہے, نبی کا طریقہ چلنے کا کیسا سنت ہے, بیٹھنے کا سنت کیسا ہے. سنت کا معنی طریقہ. تو سنت کے یہاں 5 طریقے. ایک یہ سنت الہی, اللہ کی سنت. دوسرا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت. تیسرا تمام نبیوں کی سنت. چوتھا صحابہ کی سنت. اور 5واں پوری امت مصطفیٰ کی سنت. کتنے طریقے ہوئے؟ 5 طریقے. کائنات میں اللہ رب العزت کی سنت کیا ہے؟ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر بندہ گناہ کر کے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے, اللہ کی سنت ہے وہ اسے معاف کر دیتا ہے. اگر بندہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے روئے, رحم کرنا, کرم کرنا, فضل کرنا, یہ میرے رب کی سنت ہے. گناہگار کو بخش کر جہنم سے آزاد کر کے جنت میں بھیجنا, یہ میرے رب کی سنت ہے. انبیاء کی سنت کیا ہے؟ دنیا میں دین کی تبلیغ کرنا, یہ انبیاء کی سنت ہے. لوگوں کو, قوم کو ایک رب کی عبادت کرنے کا اعلان کرنا, تبلیغ کرنا, یہ انبیاء کی سنت ہے. داڑھی رکھنا یہ انبیاء کی سنت ہے. مونچھیں کتروانا یہ انبیاء کی سنت ہے. میرے اور آپ کے آقا کی کیا سنت ہے؟ مومن کے لیے نبی کا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, حج کرنا, نماز کا طریقہ ادا کرنا, زکات دینا. پوری کائنات کے اندر جب تک رسول دنیا میں تشریف رہے, جس طرح قرآن کے مطابق آپ نے اپنے زندگی گزاری, ہر کام نبی کا امتی کے لیے سنت ہے. اور صحابہ کی سنت کیا ہے؟ جو کام نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا اس پر عمل کرنا, اس پر چلنا, یہ تو ہے ہی ہے. لیکن وہ کام جو نبی نے نہیں کیا اور وہ کام اسلام کے خلاف بھی نہ ہو, قرآن سے ٹکراتا بھی نہ ہو, حدیث کے خلاف بھی نہ ہو, بلکہ اس سے دین میں فائدہ ہوتا ہو, وہ کام صحابہ نے کیا, یہ سنت ہے. یہ صحابہ کی سنت ہے. جیسے میرے نبی نے ہمیشہ دائماً تراویح کو جماعت سے قائم نہیں کیا. کچھ ٹائم جماعت سے پڑھا, بعد میں ترک بھی کیا, الگ بھی پڑھا, لیکن ہمیشہ جماعت سے پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے. اور پھر اس تراویح کے اندر قرآن کو مکمل کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے. اب اسی طرح وہ کام جو صحابہ نے نہیں کیے, وہ کام جو نبی نے بھی نہیں کیا, وہ کام جو صحابی نے بھی نہیں کیا, لیکن امت مسلمہ کے اندر آج وہ کام جاری ہے, اور وہ کام نہ قرآن سے ٹکرائیں, وہ کام نہ حدیث کے خلاف ہو, بلکہ اس کے ذریعے اسلام کو فائدہ ہوتا ہو. جیسے ابھی آپ کے اوپر کیا گھوم رہا ہے؟ پنکھا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ پنکھے سے آپ ہوا لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ یہ پنکھا میرے نبی کے زمانے میں نہیں تھا, یہ پنکھا صحابیوں کے زمانے میں نہیں تھا, یہ لائٹ, یہ ٹرانسفر, یہ تار, یہ کھمبا یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا. آج آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, مسجد کے اوپر لینٹر پڑا ہوا ہے. نبی کے زمانے میں مسجدوں پر لینٹر نہیں بلکہ کھجور کی چھال ہوا کرتی تھی. صحابہ کے دور میں بھی مسجدوں پر لینٹر نہیں تھے, صحابہ کے دور میں بھی مسجدوں میں فین نہیں تھے, مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھے, صحابہ کے دور میں گاڑیاں نہیں تھی. صحابہ کے دور میں جس طرح آج ہم مدرسے قائم کرتے ہیں, دین کی دعوت تو تھی, دین کی تبلیغ تو تھی, لیکن اس طرح مدرسے قائم کر کے یہ طریقے سے نہیں.
لیکن کیا آج مدرسے سے دین کو فائدہ نہیں ہو رہا؟ کیا ہم مسجد میں آ رہے ہیں، پنکھے سے ہمیں فائدہ نہیں مل رہا، لائٹ سے ہمیں فائدہ نہیں مل رہا؟ کیا مسجد میں آج ہم اگر لنٹر نہیں ڈالیں گے غیر قومیں ہم پر نہیں ہنسیں گی؟ یہ کون سی قوم ہے جو اپنی مسجد میں چھالے لگائی رہتی ہے اور ہمارے جگہوں میں ایسے اعلیٰ ترین سونے کا رہے؟ ایسی قوم کے مذاق کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اپنی مسجدوں کو سجایا۔ یہ امت مسلمہ کی سنت ہے اور یہ دین کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی کیا معلوم ہوا؟ بہت سے کام ایسے ہیں، بہت سے کام ایسے ہیں جو انبیاء نے نہیں کیے لیکن آج ہو رہے ہیں۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے لیکن آج ہو رہے ہیں۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو میرے نبی نے نہیں کیے لیکن آج ہو رہے ہیں۔ لیکن دو کام ایسے ہیں جو ان پانچوں سنتوں میں شامل ہیں۔ میں نے 5 سنت بتائی، دو کام ایسے ہیں، ایک نبی کی میلاد، ایک نبی پر درود۔ یہ دونوں کام پانچوں سنتوں میں شامل ہیں۔ نبی پر درود اللہ بھی پڑھتا ہے، اللہ بھیجتا ہے نبی پر درود، یہ اللہ کی سنت ہے۔ سارے نبی آدم تا عیسیٰ نبی پر درود بھیجتے رہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ سارے صحابی نبی پر درود بھیجتے رہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ ساری امت مسلمہ نبی پر درود بھیجتی ہے، یہ امت مسلمہ کی سنت ہے۔ اسی طرح اللہ بھی میلاد مناتا ہے، اللہ نے محفل میلاد کو منایا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی۔ جتنے صحابی ہوئے سب نے میلاد منائی، اور آج جو امت مسلمہ نبی سے جڑی ہوئی ہے وہ بھی میلاد مناتی ہے۔ وقت بہت کم ہے، نماز کا وقت قریب ہے، مختصر میں آپ کو بتاؤں یہ پانچوں طریقوں سے، کیونکہ یہ بتانے کی ضرورت کیوں ہے؟ یوں تو ہم میلاد کے فضائل سنیں تو ہم مچل جاتے ہیں، ہم نعرہ بازی کرتے ہیں، فضائل اگر بیان نہیں بھی کریں تب بھی اللہ فضیلت سے ہمیں نواز دے گا۔ لیکن دور ایسا ہے ہماری ہر بات پر اعتراض کیا جاتا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ ایک صاحب مجھے رات میں پوچھ رہے تھے، حضرت آپ میلاد منا رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ بریلویوں کی قسمت میں لکھا، یہ بریلویوں کی قسمت میں لکھا ہے، جبھی تو آپ منا رہے ہیں، تمہاری قسمت میں ہے ہی نہیں، تم مناؤ گے نہیں۔ کتاب میں بعد میں تلاشی، آؤ اللہ رب العزت نے کیسے میلاد مصطفیٰ منایا۔ قرآن ہے، قرآن بیان کرتا ہے اس کو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں رکھا، پھر جنت سے آدم علیہ السلام کو اس زمین پر اتارا اور حوا کو بھی زمین پر اتارا۔ آدم اور آپ کی زوجہ حضرت حوا، آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی زمین پہ اتارا۔ آج کیونکہ جس حصے میں اتارا تھا بنگلہ دیش میں وہ آج الگ ہو چکا، لیکن اب کتابوں میں اس کو ہندوستان کی ہی تاریخ میں لکھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں بنگلہ دیش میں سلاندیپ پہاڑی پر اتارا اور حضرت حوا کو کعبہ شریف پر اتارا۔ فرماتے ہیں جتنے عرصہ الگ الگ رہے، یہ ایک لمبی طویل بات ہے، میں مختصر آپ تک بات پہنچاؤں۔ جب بعد میں اللہ رب العزت نے مقام عرفات پہ ان دونوں کو ملایا، مقام عرفات میں ایک پہاڑی ایسی ہے جس میں آدم علیہ السلام اس پہاڑی پر لائے گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر رکھا۔ آدم سے لے کر، کیونکہ آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا دنیا میں، جتنی کائنات میں جتنے انسان ہیں، جتنے قیامت تک آئیں گے سب آدم کے اولاد ہیں۔ فرماتے آدم علیہ السلام کے پشت مبارک پر اپنا دست مبارک رکھا، دست قدرت رکھا۔ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آنے والے تھے سب کی روحیں نکل کے باہر۔ وہاں میں بھی تھا، میری روح بھی تھی، آپ کی روح بھی تھی، نبیوں کی روحیں بھی تھی، مومنوں کی روحیں بھی تھی، کافروں کی روحیں بھی تھی، سب کی روحیں تھی۔ جب ساری روحیں وہاں آئی، اندازہ کرو کہ ہمارے 100 یا 1000 یا لاکھ کا جلسہ ہوتا تو ہم کتنی تعریف کرتے۔ اندازہ کرو آدم سے لے کر قیامت کے آخری انسان آنے تک سب کی روحیں وہاں ہوں گی تو کتنا بڑا جلسہ ہوگا۔
اور فرماتے جب ساری روحیں وہاں جمع ہوئی اللہ رب العزت نے سب کو جمع کر کے ان سے اقرار کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ امام سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ساری روحیں خاموش ہیں، اب جواب کوئی نہیں دے رہی ہے، لیکن اتنے میں محمد رسول اللہ کی روح کہتی ہے قال بلا، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ جب مصطفیٰ نے کہا ساری روح نے سن کر سب نے کہا قالوا بلا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اب یہ محفل توحید کی ہوئی، یہ محفل ہوئی ختم ہو گئی۔ اللہ نے جبریل سے کہا سارے نبیوں کی روح کو بلاؤ، سارے ملائکہ جمع ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں سارے نبیوں کی روحیں آئی، سارے ملائکہ جمع ہوئے۔ جبریل نے عرض کیا مالک و مولا، پہلے اتنی بڑی محفل تھی، ساری روحیں قائم تھی، اپنی توحید کا اقرار کرا لیا، اب ان کو ہی کیوں بلایا؟ کہا یہ خاص مجلس ہے، یہ خاص محفل ہے، اس لیے خاصوں کو ہی بلایا۔ اب آپ بھی سمجھیں کہ آپ کیوں آئے؟ آپ سبھی خاص ہیں، اسی لیے محفل میں آئے، خاص کو ہی بلایا۔ فرمایا جب سارے نبیوں کی روحیں وہاں آئی، سب سے اللہ رب العزت نے اقرار کیا۔ تیسرا پارہ کھول کے دیکھ لیں، ایک اقرار لیا۔ وہ کیا اقرار لیا؟ اے میرے نبیوں آدم سے عیسیٰ تک، میں تم سب کو نبوت عطا فرماؤں گا، میں تم سب کو حکمت دوں گا، تم سب کو کتابیں عطا فرماؤں گا۔ جب دنیا میں جاؤ گے، دنیا میں جب تمہارا کلمہ پڑھا جائے گا، قوم تمہاری غلامی میں ہوگی، نمازیں تمہاری غلامی میں ہوگی، سارے دین کے کام تمہاری غلامی میں ہوگا۔ جب تم ایک آواز لگائیں ساری قوم قربان ہو جائے گی۔ جب دنیا میں تمہارا ڈنکا بجتا ہوگا، تمہارا کلمہ پڑھا جائے گا، جب تمہاری کتابیں پڑھی جائیں گی، ایسے وقت میں جب تمہارا ذکر ہو، تمہارا فکر ہو، تمہارا ڈنکا بجتا ہو، تمہارا کلمہ پڑھا جا رہا ہو، ایسے وقت میں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں تو تم کیا کرو؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرا حکم ہے کہ تم سب اس پر ایمان لے۔ کیا حکم ہے؟ سب اس پر ضرور ایمان لے آنا، اور پھر اس کی مدد بھی کرنا۔ کیا کرنا؟ اس کی مدد بھی کرنا۔ یہ اللہ دو وعدے دے رہا ہے مومن انبیاء سے، جب آئے تم سب اپنی نبوت کا ڈنکا نہیں بجانا، یہ نہیں کہنا میں نبی ہوں، یہ نہیں کہنا مجھے کتاب دی ہے، یہ نہیں کہنا میرا کلمہ پڑھا جا رہا، بلکہ ڈائریکٹ تم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا۔ اور پھر جب ضرورت پڑے تو دین کی مدد کے لیے تم محمد رسول اللہ کی مدد بھی کرو۔ 1:15 بجے ابھی 5 منٹ لے لو، 5 منٹ کے بعد تم ضرور اس کی مدد کرنا۔ جب یہ دونوں وعدے کیے، ایک یہ کہ ایمان لے آنا، دوسرا یہ کہ مدد کر لینا۔ اب اس دونوں آیت میں یہ بات یاد رکھو، نبی کے آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ نبی آ جائیں، تمہاری نبوت ہو، تمہارا کلمہ ہو، تمہاری کتاب ہو، ایسے وقت میں محمد رسول اللہ جب آ جائے، تم یہ نہیں کہنا ہم نبی ہیں، فوراً محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لینا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ پھر جب دونوں بات ہوئی، انبیاء نے اقرار کیا اے اللہ ہم اس کا کلمہ بھی پڑھیں گے، ہم مدد بھی کریں گے۔ اب دونوں نے جب اقرار کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے وعدہ کر لیا، اے اللہ وعدہ کر لیا، کہا یہ میرے وعدے کا بوجھ اٹھا لیا، اے اللہ اٹھا لیا، کہا پھر اب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ آدم شیش پر گواہ ہو جا، اے شیش تو نوح پہ گواہ ہو جا، ابراہیم تو موسیٰ پہ گواہ ہو جا، عیسیٰ تم سلیمان پہ گواہ ہو جا، سارے نبی میں ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ۔ کس بات کے گواہ؟ کہ تم سب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ہم محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھیں گے اور محمد کی مدد بھی کریں گے۔ اب وہ لوگ جو قرآن نہیں سمجھتے نا، وہ کہتے ہیں بھائی تم لوگ ولی سے مدد مانگتا ہے، نبی سے مدد مانگتا ہے، یہ شرک ہو گیا۔ یہاں اللہ شرک کی کا دعوت نہیں دے رہا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا والا تنصرنہ، ضرور تم مدد کرنا۔ معلوم ہوتا ہے ایک نبی دوسرے نبی کی مدد کر سکتا ہے، جب نبی کی مدد کر سکتا ہے، اسی طرح ولی بھی مومن کی مدد کر سکتا ہے۔ اب فرمایا تم نے آپس میں
ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. جب گواہ ہو گئے اب اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے جب تم ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے اب میں بھی تم میں گواہوں میں ہوں, میں بھی تمہاری گواہی دیتا ہوں کہ تم سب نے مجھ پر یہ اقرار کیا ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان بھی لائیں گے, مدد بھی کریں. اب یہ اللہ رب العزت نے مداد اتنا ہی نہیں تو کیا ہو, میرے آقا کی آمد کا ذکر, پھر وعدہ, پھر ایمان کا وعدہ, مدد کا وعدہ, پھر گواہی کا وعدہ, پھر خود بھی گواہ ہوئے نازل ہو گئے. اللہ کی سنت نبیوں نے بھی منایا, آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے محمد رسول اللہ کی آمد کا ذکر کیا. ایک مقام پر فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کو خطاب کر رہے تھے اور ایسا خطاب فرمایا کہ جنت کی تمام تعریفات بتائی, جہنم کے تمام عذاب بتائے. قوم پہلے جہنم کا عذاب سن کر رونے لگی, پھر جب جنت کی باتیں بتائی ساری خوش ہو کر عش کرنے لگی. وہاں پر ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی تھی, وہ کھڑی ہو گئی, عرض کرنے لگی اے عیسیٰ قربان جاؤں تیری اس ماں کے نام جس ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے. اے عیسیٰ قربان جاؤں تیری اس ماں پر جس کی گود میں تو رہ کر پلا ہے. قربان جاؤں اس ماں پر جس نے تجھے پال کر اس مقام تک پہنچایا ہے. جب اس نے یہ بات کہی تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی, اے امی جان تم نے تو بات صحیح کہی ہے لیکن اب سنو عیسیٰ محمد رسول اللہ کا میلاد ذکر کرنے لگا ہے. اے امی جان میری ماں مریم علیہ السلام تو ہے ہی لیکن ان سے بڑھ کر بھی ایک ماں ہوگی. وہ کون ماں ہوگی؟ فرمایا قربان جاؤں اس ماں کے نام جو ماں محمد الرسول اللہ کو دودھ پلائے گی. قربان جاؤں اس ماں کے نام جس ماں کی گود میں محمد رسول اللہ پڑھیں گے. قربان جاؤں اس ماں کے نام جو محمد رسول اللہ کی ماں بننے والی ہے. اب جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے پوچھ لیا اے اللہ کے نبی کیا آپ وہی نبی ہو جن کے لیے موسیٰ کہتے تھے آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے جو جنت کے مالک ہوں گے جن کے صدقے میں سارے نبیوں کو نبوت کا تاج ملا ہے, کیا آپ وہی نبی ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, وہ نبی تو میرے بعد آنے والا ہے, اس کا نام آسمان میں احمد اور زمین میں محمد ہوگا. اب یہ کون ذکر کر رہا ہے؟ یہ آج کا ملا نہیں ہے جو کہتا ہے میلاد بدعت ہے, شرک ہے. جب شرک کی تاریخ ہی معلوم نہیں, بدعت کی تاریخ تو معلوم نہیں. یہ تو نبی ہے, نبی کا میلاد ذکر کر رہا. اسی طرح صحابہ نے بھی میلاد ذکر کیا, ہم نے بھی میلاد ذکر کرنا ہے اور کریں گے. اللہ رب العزت نے 12 تاریخ میں یہ جو ماہ ربیع الاول کیا, علماء اس میں اختلاف بھی لکھتے ہیں لیکن من جملہ متفقہ فیصلہ جو اعلیٰ حضرت کا وہ یہی ہے کہ 12 تاریخ کو میلاد ہے. میلاد منانا اللہ کی سنت, نبیوں کی سنت, صحابیوں کی سنت, پوری امت مسلمہ کی سنت. اب میلاد منا کر ہم اپنے مقدر کو جگا لیتے ہیں اور میلاد منانا بھی چاہیے کیونکہ ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی خوشی. آقا کے آنے سے, جس آقا کے صدقے میں ہمیں زندگی مل گئی, جس آقا کے صدقے میں ہمیں نوکریاں ملی ہیں, جس آقا کے صدقے میں ہمیں مال و دولت مل رہا ہے, جس آقا کے صدقے میں ہم امام بنے ہیں, جس آقا کے صدقے میں ہم علماء کہہ رہا ہے, جس آقا کے صدقے میں لوگ علم پڑھ کر آقا کے وارث بن رہے ہیں, جس آقا کے صدقے میں زمین اور آسمان مل گئی ہے, جس آقا کے صدقے میں یہ ساری شان و شوکت مل گئی ہے, اگر ایک دن ہم اس نبی کی خوشی کی نہ منائیں تو ہماری زندگی کا فائدہ ہی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق بخشے. اللہ پاک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے, آپ کے میلاد کے توسل سے ہم تمام حاضرین کی خطاؤں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.